جاتی ہے حفاظ کو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع کے 6 مہینہ فاؤنڈیشن کورس کے ہوتے ہیں جس میں صرف 2 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, میتھ اور انگلش, اور وہ دونوں سبجیکٹ بالکل شروع سے نرسری لیول سے اور 6 مہینے میں لاسٹ تک یعنی 9 تک ہم لوگ اس کو کور کراتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 6 بچوں کے گروپ پر ایک استاد ہوتا ہے. اس میں کلاس کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ ٹیچر آئے بورڈ پہ پڑھایا اور چلے گئے, بلکہ یہاں پر انڈیویجولی ہر ایک بچے پر توجہ دی جاتی ہے اور ایک ٹیچر صرف 6 بچوں کو پڑھاتا ہے اور 1.5 گھنٹہ میتھ پڑھاتا ہے, 1.5 گھنٹہ دوسرا ٹیچر پھر انگلش پڑھاتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب 6 مہینے 6 بچوں کو ایک ٹیچر پڑھائے گا اور صرف 2 سبجیکٹ ان کو پڑھانے ہیں تو وہ 6 مہینے میں کتنا آگے جا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کے قرآن کریم کا دور بھی پابندی کے ساتھ بغیر کسی رعایت کے چلتا ہے. اس میں کوئی لاپرواہی کی نہ گنجائش ہوتی ہے نہ کی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامیات کا بھی ایک مختصر نصاب ہوتا ہے جس کے ذریعے کوشش یہ ہوتی ہے کہ حفاظ کرام کی جو دینی معلومات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو اور ان کی اخلاقی اور دینی تربیت بھی ہو سکے. صرف حافظ بچہ جو ہے وہ قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہ وہ مسائل سے اس کو واقفیت ہوتی ہے نہ بنیادی چیزیں دین کی اس کو پتہ ہوتی ہے. تو یہاں پر قرآن کریم کا دور بھی مستقل ہوتا ہے اور دینیات کی تعلیم بھی ہوتی ہے, اور پلس میٹرک کی طرف بھی ہم لوگ 6 مہینے میں اس بچے کا سفر شروع کرا دیتے ہیں. 6 مہینہ فاؤنڈیشن کورس کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو 50 نمبر کا ہوتا ہے. اس ٹیسٹ میں کم از کم 45 نمبر لانا لازمی ہے. جو بچہ وہ ٹیسٹ پاس کر لے گا, اس ٹیسٹ کے پاس کر لینے کے بعد اسی بچے کا ہم لوگ پھر 10th میں باضابطہ ایڈمیشن کر دیتے ہیں. اور جو بچہ کمزور رہے گا پھر اس پہ 8 دن 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ پھر سے محنت کر کے دوبارہ سے ٹیسٹ دلوائیں گے, اور پھر جب بچہ اس ٹیسٹ کو پار کر لے گا پھر اس کا میٹرک میں ایڈمیشن ہوگا. میٹرک میں ایڈمیشن کون سے بورڈ سے ہوتا ہے, کیا سبجیکٹ ہوتے ہیں, اس کو سن لیجیے. NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ایک یہ مرکزی بورڈ ہے, سینٹرل بورڈ ایک ہے جو ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنی تعلیم کو مستقل اسکول میں جا کر مکمل نہیں کر سکتے, یا ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, وہ کسی کام کو کر رہے تھے لیکن اب وہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بورڈ بنایا گیا ہے. اس بورڈ میں میٹرک کے لیے جو مضامین ہم نے منتخب کیے ہیں وہ 5 مضمون ہیں. نمبر 1 اردو, نمبر 2 سائنس, نمبر 3 میتھ, نمبر 4 انگلش, نمبر 5 کمپیوٹر ڈیٹا انٹری. ہم نے پچھلے 6 مہینے میں بچوں کو میتھ اور انگلش پڑھا دیا تھا. پچھلے 6 مہینے میں فاؤنڈیشن کورس میں میتھ اور انگلش ہم نے پڑھایا ہے, تو وہ یہاں مستقل رہے گا, کنٹینیو اس کو کریں گے, تو اس پہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. سائنس بچے نے وہاں نہیں پڑھا تھا, لیکن فاؤنڈیشن میں سائنس کو بنیادی طور پر اس کی جو اصطلاحات ہیں, اس کی جو ٹرمز ہیں وہ پڑھا دی جاتی ہیں تاکہ 10th میں آنے کے بعد, میٹرک میں آنے کے بعد بچے کو سمجھنا آسان ہو جائے. اردو ایک سبجیکٹ رہے گا میٹرک میں. حافظ بچہ اردو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی, قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور اردو اور عربی میں بہت حد تک موافقت ہوتی ہے. چند ایک حروف ہیں جو اردو میں ایکسٹرا ہو جاتے ہیں, جیسے پے ہے, ٹے ہے, ڈال ہے, گاف ہے, یا چے ہے, یا اسی طرح سے اڑا ہے. بمشکل 8 یا 10 حروف ہیں جو اردو میں زائد آ جاتے ہیں. تو اردو ان کے لیے پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے, گرچہ وہ لکھنے میں ان کو دشواری ہو سکتی ہے, لیکن وہ اتنا مشکل نہیں ہے. جب بچہ پڑھ سکتا ہے تو لکھ بھی سکتا ہے. تو یہ 4 مضامین ہو گئے. کمپیوٹر ڈیٹا انٹری یہ بہت آسان اور بہت سہل مضمون ہے جس کو ہم اردو میڈیم سے ہی پڑھائیں گے, اور آخر کے 2 یا 3 مہینے میں بچوں کو پریکٹیکل ان کا کروا دیا جائے گا سسٹم پہ بٹھا کے, اور بچے 2-3 جو بنیادی سافٹ ویئر ہیں ان کی پریکٹس کر کے اس مضمون کو بھی آسانی کے ساتھ کور کر لیں گے. یہاں 18 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, بچہ میٹرک میں اچھے نمبرات یا اوسط درجے کے نمبرات حاصل کر لیتا ہے. اب اس کے لیے آگے کیا مواقع ہیں؟ عام مدرسہ بورڈ سے جو بچے میٹرک کرتے ہیں, جیسے بہار میں فوقانیہ سسٹم ہے
جھارکھنڈ میں بھی شاید مدرسہ بورڈ ہے جی، تو یو پی میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہے. مدرسہ بورڈ سے میٹرک کرنے والے طلباء کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. وہ 11th 12th میں جو مضامین ہیں وہ اپنی مرضی سے اختیار نہیں کر سکتے. چند ایک مضامین ہیں یا تو وہ ان سے 11th اور 12th کریں گے, پھر گریجویشن میں وہ اردو سے یا عربی سے یا فارسی سے یا اسلامیات سے گریجویشن کریں گے. پروفیشنل کورسز میں داخلے کا اور وہاں جانے کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوتا ہے. وہ میڈیکل میں نہیں جا سکتے, وہ فارمیسی میں نہیں جا سکتے, وہ اسکل بیس جو ہے گریجویشن نہیں کر سکتے, اسی طرح سے وہ سول سروسز میں نہیں جا سکتے, اسی طرح سے دیگر پروفیشنل کورس کو نہیں کر سکتے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے, ان کا جو میٹرک ہے وہ ایسے خاص مضامین سے انہوں نے کیا ہے کہ ان کو الاؤ نہیں کرتا. ہم نے جو NIOS میں مدرسہ پلس میں جو میٹرک کے سبجیکٹ رکھے ہیں, میتھ, انگلش, سائنس, اردو, کمپیوٹر, ان مضامین سے میٹرک کر لینے کے بعد بچہ 11th 12th میں جو سبجیکٹ لینا چاہے لے سکتا ہے. ہر طرح کے راستے کھلے ہیں. میٹرک کر لینے کے بعد بچے کو اپنا میدان منتخب کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. میڈیکل میں جانا ہے اس کو, انجینئرنگ میں جانا ہے اس کو, سول سروسز کی UPSC کی تیاری کرنی ہے یا کسی کمپٹیشن کی تیاری کرنی ہے, تو ہمارے پاس سے جو بچہ میٹرک کر کے جائے گا وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ قید نہیں ہے, وہ پابند نہیں ہے. تو اس بات کی جو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم مدرسہ پلس پروگرام سے میٹرک کراتے ہیں تو فیوچر میں بچے کے کیا چانسز ہیں, بچہ کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, 11th 12th میں بچہ کیا کرے گا. میٹرک کر لینے کے بعد بچہ اتنا جو ہے ذہین اور ہوشیار ہو جاتا ہے, اگر وہ کسی بھی ادارے سے میٹرک کرے, ہم اپنے ادارے کی بات نہیں کرتے, کسی اچھے اور معیاری ادارے سے میٹرک وہ کر لے, اس کو خود یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس کو جانا کدھر ہے. ٹیچرز اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں, اس کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے, والدین کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بچے نے کس سبجیکٹ میں کتنے مارکس حاصل کیے ہیں, تو کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی دشواری ہے, تو مدرسہ پلس کی ٹیم انشاءاللہ اویلیبل رہے گی. جو بچے بہت اچھے نمبرات حاصل کریں گے, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو جو ان کے علاقے میں بڑے ادارے ہیں, تعلیمی معیار ان کا بلند ہے, ان میں ہم داخلوں کا انتظام ان کا کریں. وہ اگر مستحق ہیں تو ان کی فیس کا انتظام بھی ہم کریں, اور پھر بھی اگر کچھ بچے بچ جاتے ہیں تو ان کو ہم بیدر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے آپ لوگوں کو 18 مہینے کا سفر طے کرنا ہے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جو میٹرک کر لینے کے بعد ان کے پاس وقت نہیں ہوگا, نہ والدین کی گنجائش ہوگی اور ان کے پاس وقت ہوگا کہ وہ آگے جو اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ بچے حافظ قرآن بچے میٹرک کے بعد ان کو ڈپلومہ کرائیں گے, اسکل بیس ڈپلومہ. کوئی ایسا ہنر جن میں ان کی دلچسپی ہے, کمپیوٹر کا کورس ہم نے کرایا ہے, وہ کمپیوٹر میں کوئی ڈپلومہ کرنا چاہے تو آسانی سے 6 مہینے کا, بمشکل میکسیمم 1 سال کا ڈپلومہ اگر وہ توجہ کے ساتھ کسی بڑے شہر میں رہ کر تھوڑا سا ہمت کر کے کر لیتے ہیں, اس کی بھی رہنمائی ہماری ٹیم کرے گی, تو وہ بآسانی اسٹارٹنگ میں 15 سے 20 ہزار روپے مہینہ کما سکتے ہیں بآسانی. اور آج کل کا تجربہ یہ ہے کہ جو بچے ویل کوالیفائی ہیں لیکن ان کے پاس اسکل نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, ان کی جو مشکل ہو جاتی ہے. اور جو بچے میٹرک کے بعد اور 12 کے بعد ڈپلومہ کر کے 6 مہینے کا, 1 سال کا, 2 سال کا ڈپلومہ کر کے وہ 60 ہزار 80 ہزار روپے مہینہ کما رہے ہیں. یہ کمائی کا خواب دکھا کر میرا مقصد آپ کو نوکری دلوانا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. ہم نوکری حاصل کرنے والے افراد تیار نہیں کر رہے اس پروگرام میں. اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ مدرسہ پلس سے میٹرک اور اس کے بعد 12 پھر اس کے بعد جو ہے نیٹ کلیئر کر کے میڈیکل MBBS میں کوئی سیٹ ہم حاصل کر کے اچھا کما لیں گے, تو خدا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے پروگرام نہیں. ہم نسل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کے لیے. آپ جس پوزیشن پہ جائیں, آپ کی تعلیم کا سلسلہ جب ختم ہو جائے, آپ کوئی مقام اور عہدہ حاصل کر لیں, تو آپ کا مقصد پیسہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا مقصد خدمت خلق ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹرز, اچھے وکیل, اچھے انجینئر مارکیٹ میں آئے, تاکہ جو کرپشن ہے ہر فیلڈ میں اس پہ قدغن لگے, اس پہ روک لگے.
ان کی ہمت پست ہو. 100% کرپشن جو ہے وہ گھٹ کے 80% پہ آئے. وہ تب ہو سکتا ہے جب اچھے لوگ، تربیت یافتہ لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو وہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو لوٹنا بند نہیں کیا تو کچھ دنوں میں ہماری دکان اس لیے بند ہو جائے گی کہ اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں جو بہت مختصر فیس لیتے ہیں، جو برائے نام فیس لیتے ہیں، اچھا علاج کرتے ہیں، جو لوگوں کی کڈنی نہیں بیچتے، ان کی زندگی سے نہیں کھیلتے، اچھے انجینئر ہیں جو اچھی تعمیر اور اچھا کنسٹرکشن وہ کراتے ہیں اپنی نگرانی میں. ان کے بنائے ہوئی بلڈنگس، ان کے بنائے ہوئے پل بہت جلدی نہیں گر جاتے. تو جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہمت پست ہوگی، اور اس ہمت پست ہونے کے بعد ملک بھی ترقی کرے گا اور قوم بھی ترقی کرے گی. تو ہم یہاں نسل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقصد نوکری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ مدرسہ پلس پروگرام سے میٹرک، اس کے بعد 12 پھر گریجویشن یا پھر کوئی جو ہے ڈپلوما کر کے ہم اچھا کما لیں، تو آپ اچھا تو کسی اور ادارے سے کر کے بھی کما سکتے ہیں نا، پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں. جتنے سرپرست حضرات موجود ہیں، جتنے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، جتنے ذمہ دار ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ ذہن صاف کر لیجیے اپنا کہ یہ بچے آپ کے بچے نہیں ہیں، قوم کے بچے ہیں. یہ نسل آپ کی نسل نہیں ہے. آپ ان کی ولادت کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، ان کی تربیت آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، لیکن ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ مستقبل کے ستارے ہیں قوم کے، ملک کے، انسانیت کے. یہ لالچ یا حرص اگر ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا پیسہ کمائیں گے، تو ایسے افراد تو مسلمانوں میں بہت سارے ہیں. کیا مسلمانوں میں اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں؟ اچھا کما بھی رہے ہیں تو پھر ہمیں مزید ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو قوم کی خدمت کر سکیں. یہ مقصد ہے مدرسہ پلس پروگرام کا. کسی کا کوئی سوال اگر ہے تو وہ کیجیے.